السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ عید میلاد النبی کے نام پر محفلیں منعقد کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان کا اہتمام سراسر بدعت اور دین میں ایک نئی اختراع ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود ایسا کیا اور نہ خلفائے راشدین نے ایسی محفلیں منعقد کی ہیں، اور نہ ہی ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو، اور نہ ہی قرون اولیٰ تابعین اور تبع تابعین سے ایسا کوئی واقعہ ثابت ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہو۔ حالانکہ وہ سب کے سب سے زیادہ سنت کے پیروکار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مرنے اور مٹنے والے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایاکم محدثات الامور وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچو، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے، محفل میلاد سے اور حکم الاحتفال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے۔ اصل تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کے اندر ہی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے 8 کو کہا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، بعض نے اور بھی 17 تک کا ذکر آتا ہے، لیکن پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ دنیا کے ہر مذاہب، ہر کتابوں میں ملیں گے آپ کو۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ جس کے گھر کے اندر اگر کسی کی باپ کی وفات ہو جائے اور کسی کی ماں کی وفات ہو جائے، کیا وہ اپنی باپ کی وفات پر جھنڈیاں لگائے گا؟ کیا وہ اپنے باپ کے وفات پر خوشیاں منائے گا؟ وہ نبی خاتم النبیین پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم اور آپ مسلمانوں کے اندر دیکھیں کہ اس دن 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں اور محفلیں منعقد کر رہے ہیں، جبکہ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اس کو مناتے اور خود صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے، لیکن ثواب کا کام نہیں۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 سال آیا ربیع الاول کا مہینہ، حضرت عمر بن خطاب کی دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، عثمان غنی دور خلافت کے اندر 12 مرتبہ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 5 مرتبہ آیا، اور یہ سال اور مہینے آئے لیکن کسی نے نہیں منایا۔ اگر منانا ثواب کا کام ہوتا اور یہ چیزیں ہوتی تو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی اس کا ذکر کرتے، بلکہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین کے اندر کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم اور زیادہ کرنے کی،
اور ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مرنے اور مٹنے والے تھے۔ اسی طریقے سے ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں بدعت کی ایجاد کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اس پر سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طریقے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اس امت کے لیے مکمل نہیں کیا؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ تمام چیزیں نہیں بتائی جن پر امت کو پر عمل پیرا ہونا ہے؟ اب ہمیں آنے والے لوگوں نے عید میلاد یا محفل میلاد کی صورت میں شریعت کے نام پر ایسی بدعت جاری کر دی ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی حکم نہیں دیا ہے۔ کیا ایسا عمل ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دے گا؟ یا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے اوپر یہ اعتراض پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے دین کو مکمل نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ الزام آتا ہے کہ آپ نے امت سے وہ چیزیں چھپائے رکھی جو فی الواقع ان کے لیے بہت مفید تھی، جیسا کہ صحیحین میں ہے، صحیح میں حدیث کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس پر واجب تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اس چیز کو رہنمائی کرے جو اس کے لیے بہتر سمجھتے ہو، اور اس چیز سے ڈرائے جو اس کے لیے شر سے بچنے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر محفل میلاد منعقد کرنا دین کا حصہ ہوتا، دین کا جز ہوتا، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انعقاد کا امت کو حکم دیتے، یا اپنی زندگی میں خود اپنی محفلیں منعقد کرتے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین محفل میلاد کا اہتمام کرتے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں میلاد النبی کا انکار کیا ہے اور اس سے لوگوں کو باز رہنے کی بھی تلقین کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو محفل میلاد سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اصول میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں میرے بھائیوں، اصول کی بنیاد پر اگر ہم مسئلے میں عید میلاد کو کتاب اللہ کی طرف لوٹا دیں تو کتاب اللہ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے اور اس کی امت کے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا بھی ہے، اور دین کے مکمل کے تعلق سے جو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں ایسی محفلیں منعقد کرنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ اگر اس مسئلے کو دوسرے پہلو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ نہ آپ نے ایسا کیا ہو اور نہ ہی کسی کو کرنے کا حکم بھی نہیں دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام نہیں بلکہ بدعت کا ارتکاب ہے۔ یہ عید دراصل اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی عید ہے، سے مشابہت رکھتی ہے۔ اگر دوسرے پہلو سے محفل میلاد اور عید میلاد کا جائزہ لیا جائے تو بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ منکرات کو بھی اپنے پہلو میں سمائے ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا مرد و زن کا اختلاف، آلات موسیقی استعمال ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو محفل میلاد کے نام پر ثواب سمجھ کر اختیار کی جاتی ہیں وہ پھر ان محفلوں میں سب سے بڑے گناہ کا، شرک کا ارتکاب کرنے کے بے شمار مناظر نظر آتے ہیں۔ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو سے کام لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔
مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ میرے بھائیو، کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ محفل میلاد کے تعلق سے جو چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں بذات خود تشریف لاتے ہیں، اس بنا پر وہ سلام اور خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر نہیں نکلیں گے، اور آپ کی روح اعلیٰ علیین میں دار الکرامہ میں اپنے رب عظیم کے پاس ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ان کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز کھڑے کیے جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اول من یشق القبر عنہ یوم القیامت وانا اول شافع واول مشفع، قیامت کے روز میں پہلا فرد ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی، اور پہلا سفارش کرنے والا سب سے پہلا فرد ہوں گا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو رہا بات میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ محفل میلاد کے تعلق سے اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے قرآن اور حدیث سے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بھائی ہمارے احباب جو کہتے ہیں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور یہ ساری چیزیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا پیر کے دن، ہر ہفتے میں پورے مہینے میں 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور ہر پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ آپ اس دن اللہ رب العالمین کے دربار میں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب اللہ کے دربار میں ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں تو کیا ہو؟ حالت صوم کے اللہ کے نزدیک روزہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبوت سے بھی نوازا اسی دن۔ لیکن اگر برتھ ڈے منانا صحیح ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور تاریخ ولادت کے اندر یہ چیزیں، تاریخ ولادت ہی میں اختلاف ہے، تاریخ پیدائش میں تو سارے لوگ متفق ہیں، دنیا کا ہر شخص چاہے وہ جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، وہ سب کے یہاں موجود ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی ہے؟ وفات ہوئی ہے۔ بہرکیف نبی علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت کا ملتا ہے وہ 9 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے۔ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں آپ کو اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب کے اندر، الرحیق المختوم کے اندر، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر انہوں نے جو 9 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کثرت سے روزہ رکھیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کریں، سنت کی مخالفت نہ کریں۔ اگر سنت کی مخالفت کریں گے تو یہ جان لیجئے کہ میرے بھائیوں کہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر گھاٹا اور خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو محفل میلاد سے بچائے۔ اور اسلام کے اندر 2 عیدوں کا ذکر ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا۔ یہ تیسری عید کا کہیں ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ تو ہم اور آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بقیہ یہ محفل میلاد منانا، عید میلاد النبی منانا، شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ کہیں ممانعت تو بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے قول، فعل، عمل، صفت اور نبی علیہ السلام کا فرمان، یہی چیز ہمارے لیے سنت ہے۔ اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کا ضرور بتلاتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین محفل میلاد کے تعلق سے یا جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے جو مسلمانوں کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں، ہری جھنڈیاں لگانا، یہ ساری چیزیں کرنا، اللہ رب العالمین تو انہیں ہدایت دیتے۔ الہ العالمین اس مہینے کے تعلق سے جو شرک اور بدعات پایا جاتا ہے، الہ العالمین تو اسے دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین
ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔